الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم سے ایک صورت ہے سورۃ الاعراف، اس سے پہلے بھی اس صورت کی اور آیات کوٹ کی گئی ہیں۔ سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اس کی آیت نمبر 16 اور 17 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اسکرین پر یہ ٹیکسٹ لکھا بھی ہوا ہے۔ سورۃ الاعراف میں یہ جس مقام سے ان آیات کا جو سلیکشن کیا ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ نقل کیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرنے کا، تو یہ جو عزازیل تھا یہ اس نے انکار کر دیا تھا، سجدہ نہیں کیا، جو بعد میں ابلیس ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیا تھا جو تو نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں اسی صورت میں کہ قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا تو پھر کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا، یعنی میرے حکم کے بعد بھی ایسی کیا وجہ آ پڑی کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ قال انا خیر منہ، کہ میں زیادہ بہتر ہوں اس سے، یعنی آدم سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو یعنی اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ بات، یہ ٹیکسٹ پہلے بھی آیا ہے اور یہ سورت اسی صورت کی آیت نمبر 12 ہے۔ اور پھر اس کے بعد بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اور اس ابلیس کے درمیان، یہ ایک کنورسیشن ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہ حق نہیں کہ تو اس میں تکبر کرے، گھمنڈ کرے، تو نکل، یقیناً تو ذلیلوں میں سے، انک من الصاغرین، اللہ تعالیٰ نے فرقا۔ تو پھر اس نے کہا تھا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے اس دن تک کے لیے تو مجھے مہلت دے، اس نے ایسا کہا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی اس پر بھی اس کا یقین ہے کہ لوگ اٹھائے جائیں گے، لوگوں کا حساب لیا جائے گا، یہ سب اسے معلوم۔ یہ بھی اس نے اسی بات میں، آپ دیکھیے غور کریے تو یہ بھی اقرار کر دیا کہ تو نے مجھے پیدا کیا، یعنی خدائی کا دعویٰ اس نے نہیں کیا۔ ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی وہ یقین رکھتا ہے کہ ایک دن کیا ہوگا کہ تو جب سب کو اٹھائے گا، اس دن تک کی مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو مہلت دیا گیا، تجھے مہلت دے دی گئی۔ اب یہ آیت آتی ہے، آیت نمبر 16 اور 17۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بات کو نقل کرتے ہوئے کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اب یہاں پہ یہ ابلیس کے الفاظ نقل ہو رہے ہیں، یہ اس کا چیلنج ہے، یہ اس کا چیلنج ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر رہا ہے وہ، اور وہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک طریقے کا کہ یوں سمجھ لیں وارننگ بھی دے رہا ہے وہ اپنے اینڈ سے۔ کیا کہتا ہے کہ قال، اس نے کہا فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، یعنی بوجہ اس کے جو گمراہ کیا تو نے مجھے سیدھے راستے سے، یعنی سیدھے راستے سے
تو نے مجھے جو گمراہ کر دیا، اس لیے میں اب لازماً ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا. ٹھیک ہے؟ اب اب یہ جو سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. اور ظاہر سی بات ہے، تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے، شد و مت کے ساتھ کہہ رہا ہے، ریزن بتا رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اس لیے میں ایسا کروں گا، کہ تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا. پھر آگے کہتا ہے کہ ثم پھر لآتینہم، یعنی میں آؤں گا ضرور ان سب کے پاس، یعنی تیرے بندوں کے پاس، من بین ایدیہم، یعنی ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے رائٹ سائڈ سے، وعن شمائلہم، اور ان کے لیفٹ سائڈ سے، ولا تجدو، اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم، ان کی اکثریت یعنی میجورٹی آف دا پیپل جو ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ شاکرین نہیں ہوں گے، وہ کافرین ہوں گے. یعنی شکر کرنے والوں کو کی ہمیشہ کم رہیں گے، یعنی جو میجورٹی ہوگی وہ ان کی ہوگی جو ناشکرے ہوں گے، جو انکار کرنے والے ہوں گے. تو یہ چیلنج ہے بہت بڑا اس نے جو کیا ہے اللہ تعالیٰ سے. اب آج کا ہمارا سبق، اور اس میں ان دو آیات کا جو سلیکشن ہے، وہ اس میں استعمال ہونے والے کچھ ایسے الفاظ ہیں جو آج کے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں، اس لیے ان دونوں آیات کا سلیکشن کیا گیا ہے. اور بعد میں الحمدللہ انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ آخر شیطان کس طرح سے ہمارے راستے میں آ کر کے روڑا بنتا ہے اور ہمیں اچھے کاموں سے روک دیتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان خود پورا کا پورا شیطان بن جاتا ہے، اور پھر اس کو کسی دوسرے ایکسٹرنل ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ خود ایسے ایک اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، اس طریقے سے اپنی چیزوں کو مولڈ کر لیتا ہے، عادت ایسی پڑ جاتی ہے، وہ ہیبیچول ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو کسی باہری ڈسٹریکشن کی ضرورت پڑتی ہی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کی ایسے ماحول سے، ایسے مرحلے سے، ایسے فیز سے ہماری حفاظت کرے، ہم سب سیدھے راستے پر ہمیشہ قائم و دائم رہیں. دیکھیے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے فعل مضارع میں تاکید. تاکید لفظ اب آپ کے لیے نیا نہیں ہے، تاکید لفظ اب آپ کے لیے پرانا ہو گیا. آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ یہ تاکید والی بات اس سے پہلے ہم دو جگہ اور پڑھ کے آئے الحمدللہ. ایک جگہ جملہ اسمیہ میں، اور دوسرا جو مقام تھا وہ فعل ماضی میں. اگر آپ سب کو اچھی طرح یاد ہو اور آپ ریلیٹ کر پائیں پچھلے سبق سے، تو آپ جانتے ہوں گے کہ جملہ اسمیہ میں جب ہم سب تاکید پیدا کرتے تھے تو وہاں پر انّا لے کر آتے تھے نا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ لام کا بھی استعمال کر لیتے تھے، زیادہ تاکید لانی ہوتی تھی. اسی طرح سے جب فعل ماضی میں آئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے تاکید کے لیے قد اور لقد کا استعمال کیا. اب یہ تاکید ہے کون سی شے؟ تاکید دراصل ایمفیسائز کرنے کے لیے، ہم ایمفیسس کریٹ کرنے کے لیے، اپنی بات کو باوزن بنانے کے لیے، وزنی بنانے کے لیے، زور دینے کے لیے یہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں. اور ایسا ہم اپنی روزمرہ کی زبان میں، ہم بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم صرف اپنے بات کے لہجے اور ٹون سے، الفاظ کے سلیکشن سے، اتار چڑھاؤ سے، باڈی لینگویج سے، کچھ جیسچرز ہوتے ہیں، ان سے ہم اپنی بات میں تاکید اور وزن پیدا کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی آپ جا بجا الگ الگ مقامات پر الگ الگ طریقے دیکھیں گے. جیسے اس سے پہلے آپ دو دفعہ دیکھ چکے، آپ یاد کریے جملہ اسمیہ میں آپ نے تاکید کیسے پیدا کی تھی. اسی طرح فعل ماضی میں جب فعل پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا تو قد لقد کا استعمال کیا تھا. اب فعل مضارع ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فعل مضارع میں ہم تاکید کا مفہوم اور تاکید کا اسلوب اور اسٹائل کیسے لائیں؟
یہ ہے آج کا ہمارا انتہائی اہم موضوع اور ٹاپک. لیکن اس سے پہلے ذرا فعل مضارع کو ذہن میں تازہ کر لیجیے، کیونکہ سارا جو اب ہمارا جو میجر ٹاپک ہے وہ تو فعل ہے. اسم سے فعل کی طرف ہم آ گئے، لیکن اب فعل میں بھی ہمارا جو سب ٹاپک تھا پہلا اہم وہ تھا فعل ماضی. اس کے بعد اب دوسرا جو اس کا سیکنڈ ہاف ہے وہ فعل مضارع ہے. اور فعل مضارع کیسا ہوتا ہے، کیسے کنسٹرکٹ ہوتا ہے، کون کون سے اوزان ہم یوز کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، گردان کیسے مکمل کرتے ہیں، ہر ایک صیغے کا کیا کام ہے، اس میں استعمال ہونے والے وہ کون سے افعال ہیں، یعنی ہر ایک صیغے کا فاعل کون ہے، یہ سب کچھ آپ کو ڈسکس آپ سے کیا گیا، آپ کو بتایا گیا، اور الحمدللہ آپ سمجھ بھی گئے. اور ہمیں امید ہے کہ ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ بیس وہی. کئی دن فعل مضارع میں اسی لیے صرف کیے گئے ہیں کیونکہ آج جو آج کا جو چیپٹر ہے یہ پورا کا پورا اس کی فاؤنڈیشن جو ہے یہی فعل مضارع. بغیر فعل مضارع کے تاکید کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. تو چلتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں کہ فعل مضارع میں تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے. دیکھیے یہ یاد رکھیے کہ فعل مضارع میں ایک تو تاکید قد سے بھی پیدا کی جاتی ہے، لیکن اس کا استعمال بہت کم ہے، شاذ، ریئرسٹ آف دا ریئر کیس میں قد لایا گیا، ایک آدھ جگہ پر ہوگا اس کا استعمال. ٹھیک ہے. اب اگر اس کا زیادہ نہیں ہے تو پھر زیادہ استعمال کس چیز کا ہے اسے دیکھتے ہیں. تو وہ ہے نون تاکید. یعنی اگر آپ سے یہ کہیں کہ ایک نون ہے، جیسے آپ نے لام تاکید پڑھا ہے کہ ایک حرف تھا لام جو تاکید کے لیے آتا تھا جملہ اسمیہ. پھر اسی طرح فعل ماضی میں بھی تاکید، ڈبل تاکید پیدا کرنے کے لیے قد پہ لام لگا دیتے تھے، وہ لقد ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. ایسے ہی یہاں پر بھی ایک نون ہے، حرف، جسے کہا جاتا ہے، اس نون کو کہا جاتا ہے نون تاکید. اس کا نام پڑ گیا نون تاکید. اب یہ جو نون تاکید ہے یہ دو طرح سے آپ کے سامنے آئے گا. وہ دو قسمیں اس کی کیا ہیں؟ وہ دو قسمیں اس کی ہیں کہ ایک تو نون ساکن بھی ہو سکتا ہے یہ، اور ایک نون مشدد بھی ہو سکتا ہے، تشدید والا. یعنی دو طرح سے یہ نون آپ کے سامنے آئے گا. کس میں لگ کے آئے گا؟ فعل مضارع میں لگے گا. کیسے لگے گا، طریقہ کار کیا ہوگا، وہ سب سیکھیں گے. لیکن پہلے یہ جان لیں کہ تاکید کے لیے آپ فعل مضارع میں نون کا استعمال کرتے ہیں، اور اس نون کا نام کیا پڑ جاتا ہے؟ نون تاکید، تاکید والا نون. اچھا، یہ نون جو تاکید والا ہے یہ ساکن بھی ہو سکتا ہے اور تشدید والا بھی ہو سکتا ہے. اور جب یہ ساکن ہوگا تو اسے کہا جائے گا، اس کا نام پڑے گا نون خفیفہ. خفیف کا مطلب ہلکا ہوتا ہے، اور خفیفہ نون خفیفہ. جب یہ نون تشدید والا ہوگا تو پھر یہ نون خفیفہ کا اپوزٹ آپ کو پتہ ہے ثقیلہ، تب یہ نون ثقیلہ کہلائے. یعنی ایک ہیوی نون اور ایک لائٹ نون. یعنی اگر آپ ایسے جاننا چاہیں تو خفیفہ مینس لائٹ، ٹھیک ہے، ہلکا. اور نون ثقیلہ، ثقیلہ مینس ہیوی. اب ثقیل بھاری کو کہتے ہیں، خفیف ہلکے کو کہتے ہیں. ایک ہلکا نون اور ایک بھاری نون. تو ظاہر سی بات ہے ساکن والا ہلکا ہوگا اور جو بھاری والا ہوگا وہ تشدید والا ہوگا، شد والا ہوگا. تو یہ تھی پوری کی پوری کہانی، ابتدا کی، شروعات کی. یہیں سے کہانی آگے بڑھے گی. اس میں ایک بات اور ایڈ کر لیجئے، وہ یہ کہ یہ جو نون خفیفہ ہے، اب ان دونوں میں بھی استعمال کس کا زیادہ ہے، کس کا کم ہے. تو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ نون خفیفہ کا استعمال، نون خفیفہ کا استعمال قرآن کریم میں گننے والوں نے گنا ہے اور بتایا ہے کہ شاید غالباً دو مقامات پر ہوا ہے. یعنی صرف دو پلیسز ایسی ہیں جہاں پر نون خفیفہ کا استعمال ہوا، دو جگہ بس. یعنی باقی زیادہ استعمال کس کا ہوا ہے؟
नून सकीला का, यानी नून सकीला ये बहुत यूज किया जाने वाला, इसका यूसेज ज्यादा है, ठीक है, और इसका बहुत कम है। तो अब वो जो दो जगह पर यूज किया गया उधर से ध्यान अपना शिफ्ट कर लीजिए, उन दो मकामात पर ध्यान मत लगाइए। हम सब अपना काम हल्का करके आगे बात बढ़ाएं। पहले ही उन चीजों में, लेस इंपॉर्टेंट चीजों में उलझ जाएंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपसे मिस हो जाएंगी। तो तरीक़ेकार ये है कि अपने काम को हल्का करने के लिए पहले उन चीजों को साइड कर दें जो बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे कद के बारे में बताया कि बिल्कुल ना के बराबर इसका इस्तेमाल है। नून ताकीद का इस्तेमाल, नून ताकीद में दो नून है, एक नून खफीफा और सकीला। तो ज्यादा इस्तेमाल किसका हुआ है? सकीला। खफीफा का सिर्फ दो जगह, तो इसको भी हम अभी नहीं देखेंगे, सिर्फ किसको देखने चल रहे हैं? नून सकीला। तो नून सकीला कैसे बनता है और कैसे मुजारे के सीगे में ये एक तरीके से इम्प्लांट किया जाए। इम्प्लांट किसे कहते हैं? कि एक बाहरी चीज को लाना और आपके जिसमें शरीर में उसे लगा देना, वो इम्प्लांट होता है। ट्रांसप्लांट ये होता है कि एक चीज को हटा देना और फिर उसकी जगह दूसरी चीज लाना। तो हम इस पूरे गर्दान में, मुजारे की गर्दान जो हमने की है, हम सब ने की है, उसमें हम नूने सकीला को क्या करेंगे? इम्प्लांट करेंगे। और कहीं कहीं पर आपको ऐसा लगेगा कि ये ट्रांसप्लांट भी हो रहा है। तो बस चलते हैं, देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले बेहतर ये होगा कि आप में से कोई हमें गर्दान सुना दे। किसकी गर्दान? मुजारे की गर्दान। तो हम सब ने शुरुआत में, आपको याद होगा कि किससे करते थे ज्यादातर? जाल हा बा, ठीक है, खा लाम काफ, ये रूट लेटर्स हुआ करते थे। मिसाल के तौर पर जहाबा, उसका ये बन जाएगा जहाबा, ठीक है। इसी तरह खलका से, खा लाम काफ से खलका बन जाएगा। तो आप में से कोई हिम्मत करे, बाहिम्मत, जहाबा से मुजारे बनाए। जहाबा से मुजारे, मुजारे बनाने का तरीका क्या है? पहले कॉपी कर लेंगे और फिर अलामत मुजारे या लगा देंगे। फिर उसके बाद आपको पता है आखिरी हर्फ पर पेश, एक्टिव हो या पैसिव, और एक्टिव वॉइस है तो अलामत मुजारे पर या, दूसरा हर्फ साकिन, और आइन कलिमा जो है हा, उस पर हरकत पूछ के लगानी है। तो अब चूंकि यहाँ पर हा जो आइन कलिमा है उस पर जबर है, यानी पॉसिबिलिटीज तीन बन गई कि ये आइन कलिमा जबर वाला भी हो सकता है, जेर वाला भी और पेश वाला भी। तो पूछने पर पता चला कि जबर लगे, जहाबा यजहबू ये नहीं हो। तो यजहबू से गर्दान आप में से कोई कर सकता है? यजहबू, आप में से जो सुनाना चाहे, माइक आपका ऑन हो सकता है, ऑन कर लें, अनम्यूट करें। क्या बात है? यजहबू, यजहबानी, यजहबूना, तजहबू, तजहबानी, यजहबना। फिर उसके बाद तजहबू, तजहबानी, तजहबूना, तजहबीना, तजहबानी, तजहबन, अजहबू, नजहबू, ये मुजारे की। अब चलते हैं इस मुजारे की गर्दान में किसका इस्तेमाल करने? नून सकीला का इस्तेमाल। तो सबसे पहला काम यह है कि हमको अपनी पूरी मुजारे की गर्दान में के तीन बल्कि पांच ग्रुप बना लेंगे। 5 रोज में उसको हम तकसीम कर देंगे। तो 5 रोज में जो तकसीम करेंगे तो वो उनकी रिदम को ध्यान में रखते हुए, जैसे सबसे पहला सीगा क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, यजहबू। अब यजहबू से साउंड के मामले में जो अलाइन करने वाले सीगे हैं वो कौन से हैं? यजहबू, फिर आता है तजहबू, फिर तजहबू,
اور پھر اذهب اور نذهب. یہ وہ صیغے ہیں جو سب ساؤنڈ کے معاملے میں، ردم کے معاملے میں ایک جیسے. ان کو ہم ایک رو میں لکھ لیں گے. یہ ہماری رو نمبر 1 ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی یذهب، تذهب، تذهب، اذهب، نذهب. 14 کے 14 صیغوں میں ایک جیسی آواز والے، ساؤنڈ والے یہ صیغے پہلی رو میں ان کو لکھ لیا. اب دوسری رو میں ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس جو نیکسٹ ہیں وہ کیا ہیں؟ یذهبانی، یذهبانی آنی ساؤنڈ. اور اس کے بعد یذهبانی سے ملتے جلتے تذهبانی، تذهبانی. اب یہ تذهبانی آپ کو پتا ہے یذهبانی تو ایک دفعہ ہوتا ہے، اور تذهبانی کتنے ٹائمز ہوتا ہے؟ 3 ٹائمز. تو ہم اس کو تذهبانی کو 3 بار نہ لکھ کے اس کے آگے لکھ دے رہے ہیں 3 ٹائمز. ٹھیک، چلیے. یہ دو ہمارے طرح کے صیغے جو تھے 14 میں سے، ہم نے ان کی ساؤنڈ کے اعتبار سے انہیں الگ الگ کر لیا، ان کی آواز کے اعتبار سے، ردم کے اعتبار سے، جو بھی آپ کہیں. اس کے بعد تیسری رو میں آ جائیے. تیسری رو میں اگر آپ غور کریں تو اونا والے صیغے ہمارے پاس ہیں، اور وہ کون سے ہو جائیں گے؟ یز ابونا اور تز ہبونا. بھائی اونا ساؤنڈ کے 2 ہی صیغے ہیں، ایک یا علامت مضارع کے ساتھ اور دوسرا تا علامت مضارع کے ساتھ. تو یہ ہو گیا تذهبون، یذهبون، تذهبون. اب کتنی رو آپ کی تیار ہو گئی؟ دیکھ لیجئے، 1 اور 2، 3. ابھی صیغے بچے 4th رو اور 5th رو. یہ ان 2 میں بھی ہمارے کچھ صیغے آئیں گے. جیسے جمع مؤنث کا جو صیغہ ہوتا ہے نون زبر نا والا، وہ کون سا ہوتا ہے؟ یذهبنا اور تذهب. جی، یذهبنا، تذهب. اچھا، اب ایک صیغہ صرف بچ رہا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ یذهبینا، نہیں، تذهب. تذهبینا. جی، تذهبین علامت مضارع تا کے ساتھ، حاضر کا صیغہ ہے واحد مؤنث، تذهبین. اب اتنے الحمدللہ یہ آپ کے 14 صیغے ہو گئے. آپ کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے 5 یہاں سے ہو گئے، پھر 4 یہاں ہو گئے، 2 اور 2 اور 1. ان کو ایڈ کر لیجئے، 9 اور 5، 14. 14 صیغے آپ کے مکمل ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ اب ان صیغوں کو الگ کیوں کیا؟ کیونکہ ہمیں نون ثقیلہ ان میں ایڈ کرنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ نون ثقیلہ کو ایڈ کیسے کریں، ان میں کہاں پر کیسے لگائیں ان کے ساتھ. یعنی ابھی آپ یذهبو کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یذهبو مینس وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. تذهبو ظاہر سی بات ہے اسی طریقے سے سب کا ترجمہ ہوتا چلا جائے گا. یعنی آپ ترجمہ اس طرح سے کریں گے، نارمل ترجمہ ہوگا، یا تو وہ پریزنٹ میں ہوگا، فیوچر میں ہوگا. لیکن نون ثقیلہ ایڈ ہونے کے بعد کیا فرق پڑے گا یہ دیکھنا ہے، تاکید کیسے اس میں پیدا ہوگی. تو آپ سب کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اس میں سے 2 روز ایسی ہیں. کون سی؟ آنی والی اور جمع مؤنث والے جو 2 صیغے ہیں. یعنی اگر میں اس کو n سرکل کر دوں تو یہ اور یہ، ان دونوں کا استعمال بھی آپ کو قرآن کریم میں تلاش کرنے والوں کو نہیں ملا. یعنی ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے وہ ظاہر سی بات ہے کیا ہے؟ قرآن. ہم جو پڑھ رہے ہیں اس پورے کورس میں تو وہ قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھ رہے ہیں. یعنی یہاں پر ہم اسپوکن عربک نہیں سیکھ رہے ہیں. ہمیں ٹرانسلیٹر فی الحال ابھی نہیں بننا ہے. ہمارا پورا فوکس یہ ہے کہ قرآن ہمیں سمجھ میں آنے لگ جائے. وہ سارا کام سیکنڈری اس میں رکھیں گے. جس کو جتنا ذوق بڑھے گا وہ اتنا زیادہ گہرائی میں ہوتا چلا جائے گا اور بہت ساری چیزوں کو سیکھ لے گا. لیکن ابھی ہمیں صرف ان باتوں پہ فوکس کرنا ہے جن کو ہم قرآن کو سمجھنے میں وہ آسانی ہو جائے.
تو یہاں پر یہ آنی ساؤنڈ والے جو صیغے ہیں اور جمع مؤنث کے جو یہ دو صیغے ہیں نون زبر نا والے، ان کو بھی ہم ہٹا رہے ہیں۔ اب بچے ہمارے پاس کون سے صیغے؟ فرسٹ رو، تھرڈ رو اور ففتھ رو، یہ 3 روز میں ہمیں نون مشدد کا اضافہ کرنا ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پہلی والی رو میں نون مشدد لگا کر کے سیکھیں گے کہ وہ کیسے لگائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھ لیجئے اچھی طرح سے، تو دھیان سے دیکھیے گا کہ کیا کچھ ہمیں کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو صیغہ ہے وہ پہلا والا یذهب، یذهب، اس میں ہم سب کو ایڈ کیا کرنا ہے؟ نون مشدد ایڈ کرنا ہے، یعنی نون تشدید والا۔ جب یہ اس میں ایڈ ہوگا تو اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا، اسے دیکھنا ہے۔ تو وہ طریقہ سمجھ لیجئے، ہر چیز کو بہت لاجیکلی سمجھا، اس کو بھی ویسے ہی سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے کاپی کر لیجئے، یز ہبو ہے نا، تو یز ہبو کو آپ یز ہبا کر لیجئے، جو لاسٹ والا پیش ہے وہ ہٹا دیں گے اور اس پیش کی جگہ کیا لگا دیں گے؟ زبر لگا دیں گے، اور پھر اس کے ساتھ نون مشدد کا اضافہ کر دیں گے اور اس پر زبر آ جائے گی۔ اب پڑھ کے بتائیے کیا ہو گیا یہ؟ یذهبن، یذهبن۔ اگر یہ یذهبن ہو گیا تو پھر آگے کیا ہو جائے گا؟ تذهبن، تذهبن، اذهبن، نذهبن۔ کسی کو کوئی آبجیکشن، کوئی کنفیوژن تو فوراً یہیں کلیئر کر لیجئے، تب آگے بڑھیں۔ یہ بات اتنی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی کہ یذهبو، تذهبو، اذهبو، نذهبو، ان صیغوں میں جب نون مشدد کا اضافہ کیا جائے گا تو وہ کیسے لگے گا؟ پہلا کام، یذهبو کو یذهبا کر لیں گے اور آگے نون مشدد ایڈ کر دیں گے۔ اب یہ کیا بن گیا؟ یذهبن، تذهبن، تذهبن، اذهبن، نذهبن۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کر تو لیا، لیکن میننگ اس کی کیا ہوئی؟ رائٹ، سوال جینوین ہے، ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہ اس کا معنی اور اس کا مفہوم اور اس کی میننگ پر فرق کیا پڑے گا۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو آپ سب یذهبو کا ترجمہ کیا کرتے تھے؟ تھوڑی دیر کے لیے دھیان لگائیے، یذهبو کا ترجمہ تھا وہ گیا، نہ 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 وہ وہ جاتا ہے وہ یا نہ وہ جائے گا، جائے گا۔ یا جائے، ماضی نہیں ہے یہ، ہم لوگ مضارع کر رہے ہیں تو پریزنٹ یا فیوچر میں کرتے تھے۔ اب آپ کے پاس آ گیا یذهبن، اب 360 چینج ہو گیا میننگ میں۔ وہ کیا؟ سب سے پہلی بات تو خاص یہ کرنی ہے کہ جیسے ہی نون تاکید لگتا ہے تو ترجمہ صرف فیوچر میں ہوتا ہے، دھیان رکھیے گا، اونلی فیوچر۔ ایک پوائنٹ تو یہ اہم ہو گیا۔ تو اب ترجمہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ اور ظاہر سی بات ہے جب تاکید ہے تو تاکید کے لیے تاکید کا کوئی لفظ بھی لائیں گے۔ مثال کے طور پر ہم لائیں گے لازمن یا ضرور، ان الفاظ کا بھی اضافہ کریں گے تو ضرور لکھ دیں گے، یعنی ورڈ آف ایمفیسس بھی لائیں گے اور ساتھ ساتھ فیوچر میں ترجمہ کریں گے۔ اب جو ترجمہ ہوگا وہ یہ ہو جائے گا کہ وہ ضرور جائے گا، یعنی ایک اہم بات آپ کو پتہ چل گئی کہ نون ثقیلہ آ جانے کے بعد مضارع اب فیوچر کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، تو آپ نے سامنے لکھ کر ہوئے ان چیزوں کو دیکھ لیا۔ سب سے پہلا کیا سمجھنے کی کوشش کی؟ جو 14 صیغوں کو اتنا آپ کو بتا رہے تھے نا کہ کہاں سے گیئر چینج ہو رہا ہے، کون سا صیغہ کہاں آ رہا ہے، سارے باکسز آپ کے کلیئر ہونے چاہیے۔ تو یہی چیز تھی کہ اب آگے جو بھی تعمیر ہوگی، جو بھی نئی نئی چیزیں آپ پڑھیں گے وہ صرف اسی گردان پر بیسڈ ہوگی، وہ اس کی بنیاد فاؤنڈیشن ہے۔ اگر وہ ویک تو آگے کی عمارت آپ کی گر جائے گی۔ تو اس کو دھیان سے سمجھ لیجئے، یذهبو یعنی وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا۔ جب نون ایڈ ہو گیا اس میں تشدید والا مشدد نون تو پھر ترجمہ ہو گیا وہ ضرور جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ رو نمبر 1 کے جو تمام صیغے تھے 5، ان 5 صیغوں میں ایڈ کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ اب ہمیں رو نمبر 3 میں آنا ہے، اور رو نمبر 3 میں ہمارے پاس جو صیغہ ہے وہ کیا ہے؟
यज़हबून, यहाँ भी सेम साउंड वाले हैं, एक कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली डन। ठीक है, तो ये है फिलहाल यज़हबूना, यज़हबूना। अब इस यज़हबूना में हमें ऐड करना है नूने मुशद्दद या नूने सकीला, जो आपको आसान लगे वो कहिए। ठीक है, जब ये ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा ये देखना है। सबसे पहली बात तो वहां पर क्या करते थे, यज़हबू को यज़हबा कर लेते थे, यहाँ पर क्या कर लेंगे कि वाव और नून इनको सिरे से हटा देंगे, यानी इन्हें रिप्लेस कर देंगे किससे, नून मुशद्दद से। ठीक है, तो ये आपको हटाना है वाव और नून को। तो वाव नून हटाने के बाद बचेगा क्या, आपके पास बचेगा यज हबू, यज हबू, राइट। अच्छा, यज हबू बच गया। अब आपको सिर्फ आगे क्या करना है, नून मुशद्दद लगा देनी। तो आप एक नून लाइए तशदीद वाला और जबर लगाइए, क्या बन गया, यज़हबुन्ना। अगर ये यज़हबुन्ना है तो तज़हबुना क्या बन जाएगा, तज़हबुन्ना। स्टेप्स रिवाइज कर लीजिए, वहां पेश था लिहाजा पेश को तब्दील किया था जबर से, यहाँ पर वाव और नून की जगह पर नून मुशद्दद ले आए, पीछे वाली हरकत को चेंज नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी कभी यज़हबन्ना लिखा मिलेगा, नून मुशद्दद से पहले जबर लगा मिलेगा, आपका जहन रो नंबर 1 पे जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा। और जब नून मुशद्दद से पहले पेश लिखा मिलेगा तो आपका जहन किन दो सीगों की तरफ जाना चाहिए, यज़हबूना और तज़हबूना, यानी जमा मुज़क्कर गायब और साथ ही साथ जमा मुज़क्कर हाजिर। ठीक है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल मैस्कुलिन, तो ये आपका ध्यान इधर जाना चाहिए। अब अगर ये दो बातें समझ में आ गई और तर्जुमा इनका क्या होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर तर्जुमा आप करते थे यज़हबूना का कि वो सब जाते हैं या वो सब जाएंगे। अब आप तर्जुमा क्या करेंगे, वो सब क्या है, जमा की तरफ इशारा कर रहा है, वो सब जरूर जाएंगे। अब सिर्फ फ्यूचर होगा, वो सब जरूर जाएंगे। बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत साइंटिफिक है, कुछ चीजें ऐसी नहीं है कि बस अपनी मर्जी से चली आ रही, रूल इज रूल। ठीक है, अब अगला पॉइंट देख लें। फोर्थ रो को वैसे ही हमने पहले ही इस्तेमाल नहीं करना, उनसे उनके बारे में टेंशन नहीं लेनी। तो 5 में से 2 रो तो यूं ही फारिग हो गई, 3 बची, 3 पे फोकस करना है। 3 में से आपने 2 अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए। अब 5वें नंबर का जो सीगा है हमारा वो क्या है, उसको कॉपी कर लीजिए, तज हबीन, तज हबीन। इसमें आपको नून मुशद्दद का इजाफा करना है। तो जब इसमें नून आप लाएंगे तो क्या करेंगे, पहला काम, ये थोड़ा सिमिलर है रो नंबर 3 के, जैसे यहाँ पर वाव और नून पे हमला किया था और उन्हें हटा दिया था, यहाँ या और नून दोनों को रिप्लेस करना है और इनकी जगह पर नून मुशद्दद लाना है। पीछे की हरकत नहीं चेंज होगी, तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, यज और फिर हा बा, यज हबीब, यज हबीब। अब इसके बाद नून मुशद्दद ले आएंगे तो अब साउंड जो आएगी वो क्या निकलेगी, यज हबिन, यज़हबिन। बस। तो अब ये तो तजहबीना का बता रहे हैं आप। सॉरी सॉरी सॉरी, या नहीं ता है, ठीक है, ता पे नुक्ते नुक्ते ता, तजहबिन। ठीक है, तो ये ता है, तजहबिन। क्लियर हो गया इतना सबको। अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए फिर से एक बार, यजहबू तजहबू तजहबू अजहबू नजहबू, ये जितने सीगे थे सेम रिदम सेम साउंड वाले, इनमें आपने क्या किया था कि पेश को रिप्लेस कर दिया था जबर के साथ और फिर नून मुशद्दद आगे लगा लिया, ये बन गया यजहबन्ना तजहबन्ना तजहबन्ना अजहबन्ना नसबन। ठीक, सेकंड रो को टच नहीं करना, छोड़ देना है।
थर्ड पे आए ऊना साउंड वाले जो सीगे थे, उसमें वाव और नून को सिरे से हटा देना। अब बचे क्या, जो बचा पोर्शन था उसे आगे लिखा और नून मुशद्दद लगा दिया। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई किया। तज़हबीना में, तज़हबीना में आपने या और नून, या साकिन और नून जबरना, नून मफ्तू, इन्हें अपने सिरे से हटा दिया। बचे क्या, तज़हबी, और फिर नून जबर, नून मुशद्दद लगा दिया आगे, तज़हबिन, तज़हबिन। ये आपके सारे सीगे तैयार हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपको बहुत से कुरान करीम में सीगे क्लियर होते चले गए। देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे कुरान का या हदीस का जो टेक्स्ट है वो आप पर खुलता जा रहा है। अब अभी आज की क्लास में अभी शुरुआत में जो दो आयत कुरानिक टेक्स्ट से सेलेक्ट की गई थी और उन्हें रिसाइट किया आपके सामने, तो अब उन्हें समझना है, उनमें में से उस पर्टिकुलर वर्ड पे फोकस करना है जिसकी वजह से उन आयत का सिलेक्शन हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपके सामने लिखना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास अब तो ये हो गया ना, ये एक तरीके का आपका ये पूरा सामने आ गया। अब रूट लेटर्स देखिए कुछ, अब ढूंढिए, तलाश करिए कि ये जो चीजें बताई गई हैं क्या ये मौजूद भी हैं कुरान करीम में। काफ आइन दाल, ये रूट लेटर्स। काफ आइन दाल से जब आपने माजी बनाया तो ये बना कादा। जब मुजारे बनाएंगे तो पहले तो ये माजी को कॉपी कर लेंगे, राइट। तरीका क्या है कि या अलामत मुजारे से शुरू करते हैं, ये स्टेप्स नहीं भूलना है। अब ये क्यों बार बार आपको रिपीट करते हैं, ताकि आपको ये सारी चीजें एज इट इज समझ में आ जाए। अब इसमें हरकत कैसे लगाई जाती हैं, आखिरी हर्फ पर पेश, पहले पर जबर, दूसरा साकिन, और आइन कलिमा जो है उस पर पूछ लेते हैं। यहाँ पर आइन कलिमा जबर वाला है, तीन पॉसिबिलिटीज हैं, जबर जेर पेश। आपने पूछा और आपको बताया गया कि यहाँ पर आपको पेश लगाना है। यक़उदु, यक़उदु, क़अदा वो बैठा, यक़उदु वो बैठता है या वो बैठेगा। अच्छा, अब इस यक़उदु में मैं आपसे कहूं कि आपको इसमें ताकीद का जोर पैदा करना है, ठीक है। यक़उदु, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये यक़उदु कौन सी रो से बिलोंग करता है, टू विच रो डज दिस पर्टिकुलर सीगा बिलोंग। तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, देखिए ये पहला फर्स्ट, फर्स्ट से कर रहा है ना। तो यक़दुन्ना। हाँ, अभी उसको देखते हैं कैसे क्या बनेगा। सबसे पहले स्टेप्स देखिए कि यक़उदु सीगा, सीगा जो है वो रो नंबर 1 से बिलोंग कर रहा है। इसमें हमें नून मुशद्दद ऐड करना है। तरीक़ा कार क्या होना चाहिए, उस पूरे स्टेप्स को फॉलो करिए ताकि वो याद हो जाए। पहला काम क्या करना है कि यक़उदा, ठीक है, यक़उदा, यानी आपको ये बताया गया था ना पेश को जबर से रिप्लेस करना है, जबर लगा दिया। फिर इसके बाद अब नून मुशद्दद लगा दीजिए इसके आगे। अब पढ़ के देखिए क्या हो गया, यक़उदन, उदन यक़उदन्ना, ठीक है। ये यक़उदन्ना। यक़उदन्ना का अब तर्जुमा फ्यूचर में हो जाएगा, और साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा, जरूर का मफहूम इसमें आ जाएगा, यानी वो बैठेगा, वो जरूर बिल जरूर बैठेगा, ठीक है, वो जरूर बैठेगा। अच्छा, अब एक और बात आपको बताएं, जुमला इस्मिया में आपने सिंगल डोज ऑफ ताकीद, डबल डोज ऑफ ताकीद पढ़ा था, ठीक है। जब सिंगल डोज ऑफ ताकीद में क्या करते थे, या तो आइदर यू कैन यूज इन्ना और लाम, लाम, लाम ताकीद। जब डबल डोज ऑफ ताकीद करनी होती थी तो आपको दोनों को साथ में लाना होता था, तब ये लाम ताकीद, लाम इब्तिदा क्या बन जाता था, लाम मुजालका, स्केटिंग लाम, डिस्प्लेस्ड लाम। इन्ना और लाम साथ में आ जाते थे, इसे कहते थे डबल डोज ऑफ ताकीद। ठीक इसी तरीके से कद लक़द का मामला था। अब फिर यहाँ पे भी यही बात आएगी कि अगर बिलफर्ज आपको ज्यादा ताकीद लानी है तो फिर आप क्या करेंगे। तो याद रखिए, ज्यादा ताकीद लाने के लिए आप इस सीगे में लाम का इजाफा कर देंगे शुरू में, यानी लाम जबर ला का। तो क्या हो जाएगा, ये पढ़ के बताइए। लयक उदन्ना, उदन्ना, लयक़उदन्ना।
اگر میں اسی صیغے کو اپنے لیے اگر استعمال کروں تو یہ صیغہ کیا ہو جائے گا؟ ذرا پڑھ کے بتائیے. مجھے اپنے لیے کہنا ہے کہ میں ضرور بالضرور بیٹھوں گا، لازماً بیٹھوں گا، تو کیا ہو جائے گا؟ لأقعدن. جی لأقعدن. ویری گڈ. لا اقعدن اصل میں کیا ہے؟ جی جی. اقعدو، اقعدو سے اقعدن بنا اور پھر لا اقعدن، رائٹ. تو لا اقعدن کا مطلب ہوا میں ضرور بالضرور بیٹھوں گا، لازماً بیٹھوں گا. اب آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کے اندر کی تاکید کے اظہار کے لیے، آپ کے پاس ورڈز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس پرٹیکولر صیغے میں استعمال ہونے والی تاکید کو ایکسپریس کرنے کے لیے یو جسٹ کین فیل اٹ، آپ صرف اسے فیل کر سکتے ہیں اگر آپ نے عربی گرامر پڑھ لی ہے. یہی اس خاصہ ہے عربک گرامر کیوں پڑھی جائے. ٹھیک ہے، اب آپ اسے فیل کریں گے، فیل کرنے پر پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر تاکید کتنی ٹاپ لیول کی تاکید ہے اس میں. ٹھیک ہے، اب ذرا اس آیت کی طرف چلیے واپس، اور وہاں پر اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا نا اس نے. تو قالا، باقی ٹیکسٹ پہ بعد میں غور کریے گا، پہلے تلاش کریے پہلے والے آپ کی جو لائن ہے اس میں کوئی ایسا صیغہ آیا؟ لأقعدن. جی کیا لأقعدن مطلب؟ اب لا قدنا کا مطلب ضروری میں ان کی راہ میں بیٹھے بیٹھوں، ضرور بیٹھے دل گا. ضروری بن. میں ضرور بالضرور بیٹھوں. ضرور بیٹھوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب صراطک المستقیم یعنی تیرے سیدھے راستے پر، تیرے سیدھے راستے پر. ٹھیک ہے، میں ضرور بالضرور بیٹھوں. لأقعدن. اچھا اور دیکھیں اسی میں، یہ دیکھیے ذرا، ثم لآتین، لآتین. ٹھیک ہے، یہ پرٹیکولر جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ آتین، لآتین سیم ہے. یہاں پر بھی آپ نے کیا استعمال کیا ہے؟ یہاں پر بھی آپ نے نون ثقیلہ یعنی نون مشدہ. کیا ہے. ٹھیک ہے، نون جو مشدد دکھ رہا ہے یہاں پر، اور ہم اس میں اٹیچڈ ضمیر ہے، اس سے وہ لہجنا نہیں ہے. آپ کو اپنے صیغے کی ساؤنڈ پر دیکھنا ہے. ایک سیکنڈ. آپ نے بتایا لاقعدن یا لآتین. ٹھیک ہے، دونوں پوائنٹس آپ کو سمجھ میں آ گئے. ابھی تو فی الحال آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے، آپ آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھیں، اور پھر اس کے بعد جب آئیڈینٹیفیکیشن والے پروسیس سے گزرتے ہیں اس کے بعد پھر آگے سلسلہ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، تو ثم لآتین، ثم لآتینہم، لأقعدن. اب ذرا غور کریے اس کے اس چیلنج پر غور کریے. وہ کہتا ہے کہ اب تو نے مجھے ایسی آزمائش میں ڈال دی ہے، سجدہ کرنے کو تو نے کہا ہی کیوں جو مجھے نافرمانی کرنی پڑے. یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا معاملہ ہو رہا ہے. وہ خود اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے میں جو ہے گمراہ ہو گیا ہوں، میری پر یہ جو مصیبت آئی ہے وہ تیری وجہ سے آ گئی، معاذ اللہ. تو وہ کہتا ہے کہ اب میں اس کے بدلے کے طور پر میں سیدھے راستے پر، تیرے سیدھے راستے پر ضرور بالضرور بیٹھوں گا. اب سیدھا راستہ ہے کیا؟ پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سیدھا راستہ کیا ہے. سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب نماز میں، نماز جب پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، تو اس کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. سورۃ الفاتحہ اتنی اہم ہے، اس پر آپ دیکھیے کوئی اختلاف نہیں. سورۃ الفاتحہ سب پڑھتے ہیں. اب جب الفاتحہ پڑھتے ہیں اس میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہمیں دکھا دے سیدھا راستہ، تو ہمیں دکھا دے سیدھا راستہ. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو سورۃ الفاتحہ ہے نا، یہ پورے قرآن کا ایک سمجھ لیجئے اوپننگ سورہ ہے. اوپننگ سورہ ہے پورے قرآن کی، یہ کی ہے، مفتاح ہے، کنجی ہے. یہیں سے پورا قرآن اوپن ہوتا ہے، اور یہ پریفیس ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے جو اللہ تعالیٰ نے پھر نازل کیا قرآن،
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور پھر ہدی للمتقین اپ ٹو الناس، یعنی من الجنۃ والناس، سورۃ الناس. تو پورا کا پورا قرآن جواباً وہی کیا ہے، سیدھا راستہ ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوائنٹ کر کے مخصوص انداز میں اسپیسیفکلی ایک جگہ پر ارشاد بھی فرما دیا کہ ان ھذا یہدی للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ وہ قرآن ہے جو بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یعنی قرآن کریم ہے دراصل وہ جو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے. اب آپ تھوڑا غور کریں کہ قرآن کریم خود اٹ سیلف اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدھا راستہ ہے، لیکن ہم کدھر بھٹکے ہوئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس طرف تلاش رہے ہیں سیدھے راستے کو. اور اگر ہم سیدھے راستے کے بارے میں کنسرن نہیں ہے، صرف لپ سروس تک، زبان کی نوک تک، اقرار باللسان تک، اور بس خالی یوں ہی کہہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، شعوری انداز میں نہیں کہتے. شعوری انداز مطلب سوچ سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ نہیں مانگ رہے ہیں. اور اگر جب پتہ بھی چل جائے کہ بھئی سیدھا راستہ ہمیں چاہیے نجات کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، تو پھر اس کے بارے میں اگر ہم کنسرن نہیں ہیں تو پھر ہم میں اور اس ابلیس میں کیا فرق ہے؟ اس ابلیس نے زبان سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ سے کو چیلنج کیا، اور ہم نے عمل سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے چیلنج کر دیا. اب سوچئے وہ زبان سے انکار کر رہا ہے اور وہ اپنے پورے ارادے میں پورا مخلص ہے، اس کے پاس کسی طریقے کی کوئی ہپوکریسی نہیں ہے، وہ جو ہے بالکل ایک دم اسٹریٹ فارورڈ ہے. اس نے جو کچھ تھا وہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا. ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ جو ہیں زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ چاہیے، دکھا دیجئے. جب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تو اب ٹیڑھ اور کجی تلاش کرنے لگے، ادھر ادھر بھٹکنے لگے، اپنی پرائرٹیز کو طے نہیں کر پائے. جو اتنی اہم چیز ہے اس کے لیے ہماری زندگی میں کیا کچھ پروویژن ہے، کیا کچھ ہم نے اس کے لیے اہتمام کیا ہے، کتنا وقت اس کے لیے فارغ کیا ہے. کوئی ہم نے اپنی زندگی کا شیڈیول بنایا، کوئی مقصد اور ویژن بنایا، اس مقصد اور ویژن میں سر فہرست ہم نے اس قرآن کی روشنی میں اپنا کوئی مقصد بنایا ہو، یا اس قرآن کو سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کا کوئی ہم نے معمول کیا ہو. پھر آپ تھوڑا سا غور کر لیں کہ اب آگے وہ کیا کہہ رہا ہے، ثم لآتینہم. اگر مان لیجئے ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے کہ یہی سیدھا راستہ اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، تو پھر وہ ابلیس کیا کہتا ہے کہ پھر میں آؤں گا، ٹھیک ہے، من بین ایدیہم، یعنی ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے آؤں گا، یعنی تیرے بندوں کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور پھر دائیں طرف سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، اور بائیں جانب سے بھی آؤں گا. ٹھیک ہے، یمین اور شمال یہ کہتے ہیں رائٹ اور لیفٹ کو، اسی کی جمع ہے. ولا تجد، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو نہیں پائے گا اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر کو شکر گزار. اب تھوڑا سا ہم غور کر لیں کہ دنیا کی ایک آبادی کو سامنے رکھیں، پاپولیشن آف دی ورلڈ، اس میں سے یہ دیکھیں کہ بھئی جو ہدایت کی ڈیفینیشن ہے اس پر کتنے لوگ، کتنا پرسنٹیج ہے، پھر اس میں سے بھی کتنے کم پرسنٹیج لوگ جو ہیں، پرسنٹ آف پیپل جو واقعی اس پر عمل کر رہے ہیں، یعنی قرآن کریم کو ماننے والے لوگ، اور پھر قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں؟ اگر پڑھ رہے ہیں تو کتنے ہیں جو اس کو سمجھ رہے ہیں؟ جو سمجھ رہے ہیں ان میں سے کتنے ایسے کم ہیں جو اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اور اگر جو عمل کر رہے ہیں ان میں سے کتنے کم ایسے ہیں جو اس کے پیغام کو، اس کے میسج کو آگے پہنچا رہے ہیں؟ اب آپ سوچئے کہ جیسے آپ اس کا کیلکولیشن کرتے جائیں گے تو یہ گراف دھڑام سے نیچے گرتا چلا آئے گا، یہ گراف بہت نیچے آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ غور کریں کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے جو یہ کتاب ہدایت نازل کی ہے،
تو ہم اس کے ساتھ کیا کچھ اپنا تعلق بنا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی مدد کرتا ہے جو خود اس کی مدد کرتے ہیں یا جو خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں مدد کے، وہ صرف اس بنیاد پہ نہیں ہوتے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ یہ ہمارے جیوز کا عقیدہ تھا، ان کے بارے میں تھا، یہ وہ کہتے تھے اس طریقے سے کہ ہم لوگ بہت اللہ کے محبوب بندے۔ کہیں ہمارے اندر بھی تو یہی خرافات گھر نہیں کر گئی کہ ہم تو ایمان والے ہیں؟ ایمان والے ہیں تو آپ کے ایمان کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، آپ کے ایمان کی ضرورت، ہمارے ایمان کی ضرورت ہمیں خود ہے۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کے ایک سجدے کی، ایک رکوع کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہم اپنی فلاح اور اپنی کامیابی کے لیے، اپنی نجات کے لیے، اپنے سیلویشن، اپنے موکش کے لیے کر رہے ہیں۔ اور ہم اگر ایسا نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی تباہی کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوں گے، کہیں اگر اس تباہی کے حصے دار اگر ہم بن گئے تو پھر کیا بنے گا؟ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ کی جو اصول ہیں، وہ پرنسپلز ہیں، وہ روز نہیں چینج ہوتے۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد کو سمجھنے والا بنائیں، وہ مقصد جو اسے محبوب ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب تک کہ ہم اس پر کاربند نہیں ہوں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہم تب تک نہیں سمجھیں گے۔ ایک سوال آیا ہے کہ یہ جو ثم لآتین ہے، یہ کس رو سے؟ لآتین بھی رو نمبر 1 سے ہی ہے، جیسے لأقعدن، لیکن اس میں آپ کو آگے انشاءاللہ بتائیں گے اس کے روٹ لیٹرز کچھ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے چل کر کے۔ اگر سب ذوق بنا رہا آپ کا اسی طرح تو کچھ ایڈیشنل چیزیں بھی پڑھائی جائیں گی انشاءاللہ اس میں، ویک ورب ہے شاید۔ تو اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ اور اس کو سمجھ لیں۔ آج کا ہمارا جو یہ تاکید والا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ تاکید والا کانسیپٹ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ یہاں پر مکمل ہوا۔ اب آپ کو کسی میں بھی ڈبل تاکید لانی ہو تو بس آپ چپ چاپ یہاں کیا کر دیں گے، لام لے آئیں گے، لتذهبن، لیذهبن، اسی طرح لیذهبن، ٹھیک ہے؟ تو ڈبل تاکید پیدا ہو، یہ پوائنٹ یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر اور ارشاد فرمایا، وہ ہم سب کے لیے بہت فائدے کا ہوگا اگر جان لیں، اس میں بھی اسی کا ایگزامپل ہے، اس کو ایک سیکنڈ دیکھ لیتے ہیں، اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر کہ یہ ہے سورۃ الحج کی آیت۔ سورۃ الحج جو ہے وہ سورہ نمبر 22 ہے، اور اس کی آیت نمبر 40 دیکھیے گا جا کے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 40، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذکر ہو رہا ہوتا ہے کافی کچھ، اس میں لاسٹ کے پورشن میں یہ آتا ہے، اگر آپ سے ہم پوچھیں کہ نون صاد را، یہ جو ہے اس کے روٹ لیٹرز آپ کو ہم نے دے دی، اس سے ماضی مضارع بنائیے تو آپ سب بنا دیں گے نصارہ، اور پھر مضارع بھی بنا دیں گے انشاءاللہ، ینصرو، نصارہ ینصرو۔ اب اگر میں کہوں اس ینصرو میں تاکید پیدا کر دیں، نون ثقیلہ لے آئیں، کیونکہ مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے نون ثقیلہ لائیں گے، یہ رو نمبر 1 سے ہے، لہٰذا ہم یہاں پر کیا لکھیں گے، ینصرن، ینصرن، ٹھیک ہے؟ یہ کر دیں گے ینصرن۔ اچھا، تاکید اگر ہمیں زیادہ پیدا کرنی ہوگی تو ہم کیا لے آئیں گے، لینصرن۔ اللہ تعالیٰ کو، اچھا یہ صیغہ نمبر 1 ہے، جب صیغہ نمبر 1 اور 4 ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فاعل ہمارا ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے، یہ بات آپ کو پتہ ہے، یعنی فاعل جو ہے ضمیر تو ہوتا ہی ہے، ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا فاعل ظاہر کر دیا
کہ وہ مدد کرے گا لازمن، وہ ضرور مدد کرے گا. تو کون مدد کرے گا؟ اللہ. تو لینصرن اللہ، یعنی لازمن اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور بالضرور مدد کرے گا. کس کی؟ من مطلب موصولہ ہے، اس کی جو آگے فرمایا ینصرو. کیا فرمایا؟ ینصرو. اب ینصرو صیغہ نمبر 1 ہے، نارمل صیغہ ہے، اس میں تاکید نہیں ہے. ینصرو جو مدد، یعنی اب اس من کی وجہ سے ترجمہ ہو رہا ہے جو مدد کرتا ہے یا جو مدد کرے گا. ہو مفعول اٹیچ ضمیر، ینصرو ہو اس کی مدد کرے گا. کس کی مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا. اب یہ جو ہو اٹیچ ضمیر ہے یہ ایک پرناؤن ہے، یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. تجوید کے قاعدے اپلائی کریں گے تو یہاں پر من کی بجائے میں آواز نکلے گی. تو لازمن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، کرے گا ضرور بالضرور جو اس کی مدد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب کیا مدد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مدد نہیں چاہیے. ابھی بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمین پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے تحت ہوتے ہیں. یہاں پر سپر نیچرل چیزیں روز روز نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہاں پر روز روز معجزات کا اظہار نہیں ہوتا. قرآن کریم اپنے آپ میں خود سب سے بڑا معجزہ ہے. اب یہاں پر جو کچھ ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے فزیکل فینومینا آف نیچر کے تحت ہوگا. آپ غور کریے کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف ایک بار نہ جلانے کا کام کیا ہے نا، وہ گلے گلزار بن گئی تھی. اسی طریقے سے حضرت اسماعیل جو ذبیح اللہ ہیں علیہ السلام، ان کو چھری نے ایک بار نہیں کاٹا. یعنی بار بار ایسا نہیں ہوتا کہ چھری جو ہے وہ کاٹنے کا عمل نہ کرے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہاں پر دنیا میں یہ سب کچھ روز نہیں ہوگا. جب روز نہیں ہوگا یعنی ہمیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اب اس اختیار کا ہمیں استعمال کرنا ہے. جو فری ول اس نے دی ہے اور اس فری ول کا صحیح یوز کرنا ہے، اور یہی ہمارا امتحان. یہ اسی کے لیے ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہم ذمہ دار ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو میرا کوئی دخل نہیں. اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے لیکن ہماری اپنی عمل دخل اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار ہمیں دیا ہوا ہے. ہماری پوری اتھارٹی ہے، ہم ابھی کلاس اٹینڈ کریں یا ہم کلاس لیو کریں. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ذریعے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. کچھ ریزن بن جاتا ہے بیچ میں، کوئی میڈیم بن جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے والا بنا دے. اور اس وقت اس کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اس پیغام کو آگے پہنچایا جائے. اس کے اس کلام کو جو ہمیں معلوم ہو گیا، جو چیز ہمیں پتہ چل گئی کہ عربی زبان سیکھنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. یہ ایک اپنے آپ میں ایک پیغام، ایک میسج ہے. اس میسج کو ہم جتنا ہو سکے اتنی دور تک پہنچیں، ہم جتنا ہو سکے اتنے لوگوں تک پہنچیں اور فیسیلیٹیٹ کریں. جب آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو فیلیسیٹیٹ کرے گا. دونوں الفاظ ملتے جلتے ہیں لیکن دونوں میں بہت فرق ہے. آپ سر کے اس یہ نئی کلاس کے شروع ہونے ہوئی. ہاں جی سر کچھ لوگ جڑنا چاہ رہے ہیں، مطلب ابھی کلاس لینا چاہ رہے ہیں. یہ تو کلاس بہت آگے نکل گئی جی نئی تو اب کلاس جیسے جی ہاں انشاءاللہ جلدی ہی شروع ہوگی، کیونکہ ابھی ہمارے کچھ آف لائن کیمپین چل رہی ہے الگ الگ ڈسٹرکٹس میں، الگ الگ شہروں میں. اس کیمپین کے تھرو جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آئیں گے انشاءاللہ، ایک کریش کورس لانچ ہوا ہے آف لائن. اس میں 10 سے 12 دن کے اندر ہم لوگ اپروچ کرتے ہیں اسکولس کالجز میں. پھر وہاں سے ہمارے پاس جو انشاءاللہ اسٹوڈنٹس آئیں گے ان کو ہم یہ کمپریہنسو جو ہمارا کورس ہے 4 to 5 months، اس میں انشاءاللہ انرول کریں گے. تب وہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا گروپ میں انشاءاللہ. جی اسٹوڈنٹ ہی ہیں وہ جو کرنے کو تو ٹھیک ہے، کافی وقت ہو گیا تو یہ الحمدللہ بات پوری ہو گئی. اس پر غور کریں اور اس پیغام میں یہ ہو کہ اب آپ میں سے کم نہ ہونے پائے بلکہ بڑھنا چاہیے تعداد. غور کریے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.